محمدی سیڈی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین مناظر اسلام خطیب اسلام اہل حدیثوں کے دلوں کے بادشاہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی اپنی بیداری کا مظاہرہ کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جتنے بڑے مسلک کے خطیب آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں اسی قدر بلند آواز کے ساتھ اپنے جوش جذبے کا مظاہرہ کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث کے دلوں کا بادشاہ. آپ نے کہنا ہے سبتین شاہ، سبتین شاہ. اہل حدیثوں کے دلوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کے دلوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کے دلوں کا بادشاہ. تشریف لاتے ہیں فخر سادات سید سبتین شاہ صاحب نقوی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو تسی سمجھ گیا ہوگے کہ سب تو زیادہ مظلوم میں ہی ہیں، اور ظلم آج تو شروع نہیں ہویا، بڑی دیر دی اسی مظلوم ہیں. اور پھر تاریخ دہرائی جا رہی. مظلوم تو سی بھی ہو، بہرحال ان سارے مظلومین مل کے ذرا توجہ فرماؤ. برادر محترم قائد یوتھ فورس محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کا حکم سی نہیں تو میں ان سرگو دے پہنچ جانا سی. حاضری دے کے دعا کرو اللہ اس محبت نو اپنی برگاہ قبول فرما. جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس لیے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جڑے اللہ اور وہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف پہنچاندے نے، اللہ نو ایذا دیندے نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگاں تے دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی اللہ دی لعنت.
اور انہاں لوگاں لئی انتہائی رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر دیتا ہے. یہ خبر ہے. اس آیت تو یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نو تکلیف پہنچانا حرام، اور اللہ نو تکلیف دینا کیا ہے. ایدی صلاۃ حدیث سنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے نے کہ میرا بندہ میں نو گالیاں دیں دے. صحابہ کرام بڑے چونکے، یا رسول اللہ بھلا بندہ ہو کے اللہ نو گالی. فرمایا جدو بندہ ہو کے کہندہ ہے کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دا حصے دار ہے، اللہ دا کوئی شریک ہے، اس دا کوئی جز ہے، گویا اس بندے نے اللہ نو گالیاں دیتیاں، اس نے اللہ نو تکلیف دیتی. جڑا انسان اللہ نو ایذا پہنچان دی کوشش کرے، تکلیف دے، شرک کرے، اس دا جز بنائے، حصےدار بنائے، اور کہے کہ نہ کو اللہ دیاں صفات موجود نہ. جے اللہ دیاں صفات کسے کول موجود ہوں دیاں، توجہ ہے ماشاءاللہ. جے اللہ کسے نو اپنی صفات دیندہ ہوندا تو محترم رانا شفیق صاحب فرما رہے سن پونے 2 سال ہو گئے انتخابی اصلاحات دا قانون ضابطہ اسمبلی بن رہا سی، کسے مولوی نے پتہ ہی نہیں لگا نہ کسے پیر نو لگا. انہوں نے کدوں دا پتہ چل جانا چاہیے سی کہ قانون ہے کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، چینجنگ ہو رہی ہے. ہن رات نو خواب آئی ہے جلالی نو، اس وقت پتہ نہیں چلیا، ہن پتہ چلیا. ہن آدھا ہے میں چیلنج قبول کرنا. تینوں دیتا کہ نہیں چیلنج؟ تینوں چیلنج میں دیتا سی گجرا والا اندر، انہوں تو قبول نہیں کیتا، اور میری کیسٹاں ہاتھ وچوں کلپس چوری کر کر کے اور نال جواب دے دے. ایک میرا کلپ چوری کیتا، پھر اس نو جناب اپنی کیسٹ نہ لگایا، پھر اگے جواب دیتا. ایک بریلوی ساتھی سی، میں انہوں بلایا، میں کہا اے توڑا مولوی ہے، انہیں میرے کلپ دا جواب دیتا ہے، توں ذرا سن تینوں سمجھ آئے. وہ پورے سکون نال اطمینان نال سن کے آندہ ہے، اے دی گل تے من کو نہیں سمجھ آئی، پر جڑی تساں کیتی سی وہ سمجھ آ گئی. آندہ جڑا توڑا اعتراض سی نا وہ سمجھ آ گیا، پر وہ دا جواب کو نہیں سمجھ آیا. تے میرا ہن تے جڑا تھوڑا جہا عقل جڑا وہ صحیح ہوندا جا رہا ہے. حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ نے مناظرے دا چیلنج دیتا سی سینٹ دے ممبران نو، ممبران قومی اسمبلی نو. انہوں رات نو خواب ہے میں نو تو ممبر ہے. یعنی جڑا سینٹ دا ممبر ہوندہ ہے وہ بات کرے اپنے ایوان دے اندر، یا انہوں نے بات کرے، بات آئین دی ہو رہی ہے لاہور وچ، تسی پتر الیکشن لڑو جیت کے بکھا دیو، تو پھر جا کے بندہ اس مقام تے آئے، اس حیثیت تے آئے، پھر جا کے کوئی بندہ بات کرتا ہے. انشاءاللہ سن لیجئے حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ، کوئی ان کے خلاف اپنی زبان درازی نہ کرے، زبان روک کے رکھے. جلالی ہم تیرے لیے میں ہی کافی ہوں. عامر
لیاقت کے لیے چیلنج میرا پہلے نیٹ پر رمضان المبارک کا موجود ہے، وہ تو قبول کرتا نہیں ہے، اور آج کہتا ہے میں حضرت الامیر کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تجھے دیا کس نے؟ تیرے لیے وہی کراچی کا مولوی کافی ہے جس نے کہا تھا میں اس کے جسم کے سارے داغوں کو بھی جانتا ہوں۔ ایسا شخص بولے اٹھے اور حضرت الامیر صاحب کے خلاف، آئیے سنیے، انہوں چھاڑ دو بیچارہ، وہ ویسے ہی پاگل ہے، یہ ذکر کر سنیے، غور فرمائی، ہمارا پیغام سنیے، عقیدہ اور منہج سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیثیت، شان اور مقام کو جانیے، پہچانیے، سنیے۔ یہ گستاخی، توہین، تنقیص اصحاب رسول، اس کے حوالے سے چند گزارشات اس آیت کی روشنی میں سنیے۔ جیڑا شخص اللہ نو تکلیف پہنچائے، شرک کرے، اللہ کی صفات تقسیم کرے اور اللہ کی صفات کے بارے میں یہ کہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا حصہ دار ہے، یہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآنی نص۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر، اور رسوا کن عذاب ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ازائے رسول یعنی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو تکلیف پہنچان دی کوشش کر۔ اتنا حساس موضوع ہے، اللہ کو تکلیف دینا، نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھپکلی جہاں دیکھو اس کو مارو، جو پہلی ضرب سے اس کو مار دے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں دے گا۔ چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ ازادی کن گرلی یہ تو شتیرن ہاتھ پر توجہ ہے، یہی قصور ہے جڑا ہے مولوی نے کیتا ہے۔ چھپکلی کو مارو، نیکی کیوں ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، میرا باپ خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آگ کی چیخا میں تھے، یہ چھپکلی آگ کو پھونک مارتی تھی، اس نے میرے پیغمبر کو، میرے باپ خلیل کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اس کیڑے کو جہاں دیکھو مار دو، اس لیے کہ یہ لعنتی کیڑا جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچائے۔ قرآن سنیے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نو تکلیف پہنچانا حرام میں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایذا پہنچانا حرام ہے، اور آپ دی ایذا کیے، آپ نو کیویں تکلیف ہوندی ہے اور کس بات نال، کس عمل نال، کس عقیدے نظریے نال نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچ دی ہے۔ توجہ فرماؤ، میں صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر نے، اور آپ نے صحابہ کرام نال نے پڑا اٹھا لیا ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، میں بھی نال سا اس قافلے اندر، رات دا وقت میں حاجت واسطے اس قافلے تو ذرا دور چلی گئی۔ فرمایا جدوں میں جناب چلی گئی حاجت واسطے اس قافلے تو دور، نبی علیہ السلام جاگے اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو، تیاری کرو، اس مقام تے
نماز فجر ادا کرنا مشکل ہے، چونکہ اس مقام تے پانی نہیں، آگے سفر شروع کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اونٹ اٹھائے، سامان اٹھایا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کیونکہ رات دا اندھیرا سی تے میرا جسم ویسے ہلکا پھلکا سی، کیونکہ خوراک انتہائی قلیل ہوندی سی اور غربت دا فقر دا زمانہ تنگ دستی دا زمانہ سی۔ فرمایا انہاں صحابہ کرام سمجھیا میں اونٹ دے پلان دے اندر بیٹھیاں، اس حوض دے اندر بیٹھیا، انہاں چکیا اونٹ دے اتے رکھیا، میرے اونٹ بھی اٹھا لیا۔ انہاں سمجھیا کہ میں اونٹ تے سوار ہو چکی ہاں، جبکہ میں سوار نہیں سا، میں حاجت تے پرے گئی ہوئی سا۔ نبی علیہ السلام قافلہ لے کے روانہ ہو گئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں واپس آئی، قافلہ اس مقام تے موجود کوئی نہیں۔ میں سوچ کے اندر خیال اندر پہ گئی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے آنے جتھے سنبھالن گے سمجھن گے، یا وہی آئے گی یا پیغام آئے گا، چونکہ حاضر ناظر تے ہے نہیں، غیب دان تے ہے نہیں۔ جتھے وہی آئے گی، جتھے پیغام آئے گا، جتھے خبر آئے گی، جتھے بولان گے پوچھن گے، جتھے سنبھالن گے، انہاں نشانات تے واپس آن گے، لہذا میں نے اتھے ہی بہ جانا چاہیے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے میں اسی مقام تے بہ گئی، اور ہوا ٹھنڈی چل رہی سی، ریت دا ٹیلا سی، میں لیٹ گئی حتیٰ کہ میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نبی علیہ السلام رات جدوں کوچ فرماندے چھوڑ جاندے سن، کسے صحابی نو کہ کوئی چیز اندھیرے چ رہ جائے تے او سویرے لے کے آ جانا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ دور کسی جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جدوں سویر ہوئی یہ روشنی ہون لگی، اٹھے اور ویکھیا تے ایک بندہ جناب آرام کر رہے سو رہا، قریب آئے، ویکھیا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہے۔ فرمایا جی اما جی تم صحیح البخاری کھولیے۔ اما جی ایسا فرماتی ہیں سیدنا صفوان مجھے پہچان گئے اس لیے کہ آیت پردہ نازل ہون تو پہلے انہاں میرا چہرہ ویکھیا ہویا سی۔ پھر سنیے غور کیجئے کیا حدیث ہے صحیح البخاری کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا صفوان نے۔ اگر وہ دیکھا نہ ہوتا اور آیت پردہ کے نازل ہونے تو بعد اگر وہ مجھے پہلے دیکھ نہ چکے ہوتے، مجھے نہ پہچان پاتے۔ صحیح البخاری کی حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ پردہ چہرے کا ہے، پردہ چہرے کا ہے، پردہ چہرے کا ہے۔ اور ان منکرین حجاب کے خلاف ایک یہ نص قطعی ہے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب چہرے کا نہیں ہے تو کس حصے کا پردہ ہے؟ ہاں باقی جسم کا سارا حصہ تو مردوں کا بھی چھپا ہوا ہے، چہرہ ہی ہے عورت کا جس کا حجاب ہے، جس کا پردہ ہے۔ تم چہرے سے نقاب ہٹا کے پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں عورت چہرے پر نقاب نہ کرے؟ یہ دلیل ہے اس حدیث پاک کی، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث اس بات پر دال ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ تم چہرے سے نقاب کو ہٹا کے عورت کو بلا روی کی طرف لانا چاہتے ہو اور کہتے ہو آہستہ آہستہ یہ جھجک، یہ حجاب ختم ہو جائے، عورت دوپٹے سے بھی آزاد ہو جائے۔ سن لو جب تک صحابیات کا نام اس کائنات میں موجود ہے، ان کا شرم و حیا اس کائنات میں موجود ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں سے پردے کو نہیں چھینا جا سکتا۔ ہم ممبر و محراب پہ بیان کرتے رہیں گے اور ان طاغوتی گفتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ قرآن بھی مکمل ہے، دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب آخری نبی ہے۔ مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ جو عالم کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ خطا پر ہے، اپنی اصلاح کرے۔ حدیث بخاری سنے، سیدہ کائنات فرماتی ہے مجھے آیت پردہ نازل ہون تو پہلے صفوان دیکھ چکے تھے، پہچان گئے۔ فرمایا اماں جی تم ہو؟ فرمایا میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہے میں اونٹ پہ چڑھ گئی۔ آگے اماں جی کے الفاظ سنیے، عائشہ صدیقہ کی طہارت پاکیزگی سنیے۔ فرماتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور یہ بات کہنے کے علاوہ کہ اماں جی تم جناب میری سواری پر اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں مہار پکڑ کے پیدل چلتا ہوں۔ اس کے علاوہ سارے راستے میں صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی۔ اتنے شرم و حیا والے تھے صفوان،
جب منافقوں نے دیکھا، دشمن اصحاب رسول نے دیکھا، دشمنان اہل بیت نے دیکھا کہ سیدہ کائنات صفوان کے اونٹ پہ چڑھ کے اور صفوان آگے پیدل چلتا آ رہا ہے، طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ سیدہ جان بوجھ کے نعوذ باللہ پیچھے رہ گئی ہوگی، اور یہ بات مشہور کی تھی مدینہ منورہ اندر، سنیے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، او لوگ جڑے اللہ اور رسول نو تکلیف پہنچاندے نے، اے ویکھو منافقان دشمنان اصحاب رسول، دشمنان آل بیت، انہاں نے نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچان دا پروگرام بنایا ہے کہ طوفان برپار کر دو مدینہ پاک اندر، کہ نبی پاک دی بیوی ایسی ہے، صحابی رسول ایسی ہے، ام المومنین ایسی ہے، نعوذ باللہ آپ دے بارے بالفاظ کلمات پورے مدینے اندر مشہور کر دیتے گانے۔ سن دے جائیے حدیث سید البخاری، جتے بات میں لے جانا چاہنا توجہ فرمانا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میں رات دے ویلے اندھیرے اندر حاجت واسطے سیدہ ام مستہ دے نال جا رہی سا، عورتاں نال جا رہی سا مدینہ پاک تو باہر، فرمایا ام مستہ چل دیا میں ٹھوڈا لگ گیا، گرن لگیا نے، اپنے آپ تے قابو پا لیا، نالاں دیا نے، ہلاک کرے تنو اللہ مستہ۔ سیدہ اماں جی عائشہ فرما دیا نے، اے ام مستہ اپنے بیٹے نو برا کیوں کہہ رہی ہوں، اپنے بیٹے دے بارے اے بات تسا کیوں کہی ہوتا، صحابی ہے تے بدری ہے، تسا یہ الفاظ کیوں کہنے؟ اماں جی عائشہ فرما دیا جدو میں بات کہیں، ام مستہ نے فرمایا عائشہ بولی بھالی تو نہیں جان دی تیرے بارے کیڑی بات مشہور ہوئی ہے؟ فرمایا اماں جی میں تے کوئی بات نہیں سنی۔ فرمایا جنہ پراپیگنڈا تیرے خلاف کی تو ہوئے ہے منافقین نے، انہاں اندر جڑا ہے فرمایا انہاں دے پراپیگنڈے اندر میرا بیٹا جڑا مستہ ہے تے صحابی رسول ہے، او دے کول بھی خطا غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے بھی انہاں دا ساتھ دیتا ہے۔ عائشہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے، اے ام مستہ میں تائیوں سمیدی سا کہیں دینا تو نبی علیہ السلام میرے پیار دو محبت دا اظہار نہیں فرما رہے۔ واپس آئی اماں جی فرما دی میں پریشان ہو کے بیٹھ گئی، آج میں نبی علیہ السلام دے پیار دے امتحان لینا ہے، میں آپ کو لو پوچھنا ہے یا رسول اللہ میں توڑے گھر رہی رواں یا واپس چلی جاواں اپنے باپ دے گھر اندر؟ سنو کتنی پاکیزہ ہے ماں وقرن فی بیوتکن، کتنی گھر دے اندر رہنے والی ہے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناراضگی اندر غصے اندر بھی ادھوں تک گھروں باہر نہیں نکلیاں جب تک مصطفیٰ کو لو پوچھے آنے، انتظار اندر بیٹھی آنے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تو شام میں نو نالو محبت پیار نہیں رہا تے من اجازت دے ہو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں پوچھنا اس خیال نال سی کدوں اجازت ملنی ہے، لیکن میں حیران رہ گئی۔ نبی پاک فرمایا اگر جانا چاہیں تے چلی جا، تیرے میرے والو اجازت ہے۔ سیدہ کائنات اجازت لے کے اپنے باپ دے گھر وال جا رہیاں نے، جدوں دروازے تے پہنچیاں دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابو بکر صدیق دروازے تے آئے۔ اماں جی عائشہ نو ویکھ کے اپنی بیٹی نو ویکھ کے جڑی پہلی بات کہی ہے لوگوں سالکوٹ دے دوستوں، اے بات سنت صدیق دے ایمان دا اندازہ لگانا، صدیق دے دل اندر نبی پاک دا پیار محبت کس قدر ہے۔ فرمایا عائشہ بیٹا جی ابا جی نبی پاک کو لو پوچھ کے آئی ہو، اجازت لے کے آئی ہو یا اپنی مرضی نہ لا گئی ہو؟ فرمایا ابا جی کی مانا؟ فرمایا جے پوچھ کے آئی ہو تے گھر آ جاؤ، جے بغیر پوچھے آئی ہو تے واپس ٹر جاؤ، جے دے ہوتے نبی ناراض ہے اس تے صدیق بھی ناراض، جے پوچھ کے آئی ہو تے پھر تے ٹھیک ہے۔ فرمایا ابا جی میں پوچھ کے آئی ہاں، اجازت لے کے آئی ہاں۔ فرمایا آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام سیدنا سیدہ زینب نو بلایا ہے اور پوچھے ہے میری عائشہ دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ سیدہ بریرہ نو بلایا ہے دسو تواڈا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سیدنا علی المرتضی محبوب خدا شیر خدا نو بولو پوچھے ہے دسو میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سب نے کلمہ
خیر ہی فرمایا ہے. نبی علیہ السلام جا رہے نے مدینہ پاک دی گلی اندر اگے یہودیاں دے چند لڑکے کھلوتے نے کہنے لگے اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے جنہاں دی بیوی دی اے گل مشہور ہوئی ہے بس کھا گئی ہے بات نبی علیہ السلام نو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. پانی نہیں جی پانی انشاءاللہ 5 بجے تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ. نو یہودیاں نے تکلیف پہنچان دی کوشش کی تھی نبی علیہ السلام نو دشمنان آل رسول اہل بیت کہنے لگے اے او محمد مصطفیٰ چاہ رہے نے جنہ دی بیوی دے بارے اے بات مشہور ہے بس انہیں کہنے دی دیر نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے دلی تکلیف نو پہنچی ہے دل نو فوری واپس آئے اور اگلی جڑی بات فرمائیو کمال دیئے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ فرما پورے مدینے اعلان کرو صحابہ فوری مسجد نبوی جے کٹھے ہو جان یا رسول اللہ کی کرنا ہے فرمایا کوئی عام ترین مسئلہ ہے اکٹھے ہو جاؤ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی بھر گئی ہے صحابہ کرام نال نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے دوپہر دا ویل ہے اور نبی علیہ السلام ممبر تے چڑھے ہوئے نے نبی علیہ السلام ممبر تے پجڑن تو بعد اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائیے بیان کرن تو بعد فرمایا او میرے صحابہ آج منو تکلیف دیتی گئی ہے میری عائشہ دے بارے آج من دکھایا کیا ہے میری اہل بیت دے بارے کھولیے صحیح البخاری جڑا جناب نبی علیہ السلام تکلیف دینا ہے او دے بارے قرآن کی کہہ رہی ہے حدیث بخاری کھولیے جڑا امی عائشہ دا مزاق اڑانا ہے امی عائشہ دی توہین و تکفیر کردہ نعوذ باللہ جناب سنیے قلب سن لیجئے مجتہدین کے پڑھے لکھے لوگوں کے قلب پڑھ جناب سنیے نیٹ پر پورے محرم چلتے ہیں اور جا کے سن لیجئے اللہ کی قسم دل زخمی ہوتا دل برداشت نہیں کرتا پھڑکتا ہے دل ہم کس دور میں ہیں اور کہاں ہیں پاکستان کے اندر یہ کلمات اور یہ جملے محرم الحرام کی ایک میٹنگ تھی سارے مسالک کے علماء موجود ایک فرقے کا بندہ اٹھا کہنے لگا 10 ہی دن تو ہیں میرے ہمارے بھائی مسلمان جو ہیں یہ صبر کر کے ہمیں عزاداری منانے دے 10 دن تو ہی ہے دوسرا بھائی اٹھا اس نے کہا ہمارے دل کھلے ہم انشاءاللہ راستے میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے سبیلے لگائیں گے جلوس کے راستے پہ ہم سبیلے لگائیں گے واری میری آگئی میں کہ ہمارے دل سکڑے ہوئے اور میرے حال سارے ویکن بھائی نو امن کو مٹی دا ممبر بڑھایا کیسے میں کہ ہمارے دل بھائی سکڑے ہوئے جیس جلوس میں امی عائشہ کے صدیق و عمر کے بارے میں اشاروں میں کنایوں میں جناب باس کی جائے تنقید کی جائے ہم ان کو پانی پیش کرے نہیں ہو سکتا ہمارے دل سکڑے ہوئے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہتے ہیں برداشت کرو میں نے کہا سنو ہمارے دل میں صدیق عمر عثمان علی کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں نہیں ہے بتاؤ آپ جہاں صدیق عمر عثمان بیٹھے ہوں وہاں تم کیسے داخل ہو سکتے ہو ہمارے دل میں صدیق عمر عثمان ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں داخلہ ہو جائے ساری رات بیت گئی ہے صحابہ کی شان پڑھتے ہوئے علماء اہل حدیث کو میں کہتا ہوں اس فجر کے قریب جا کے میں اعلان کرنے لگا ہوں اللہ کی قسم ساری رات جو ہم عظمت صحابہ اہل بیت بیان کرتے رہے مجھے بتائیے اصحاب رسول کی عظمت بیان کرنا ہے اصل میں تو علاج ان کا چاہیے تھا جو ان کی شان کو مانتے نہیں دوپہر کے سورج کی طرح
صحابہ کی شان واضح ہے. دوپہر کے وقت ایک بندہ اٹھ کے کہ سورج روشن کوئی نہیں, روشنی پر دلائل دیں یا اس پاگل کا علاج کریں. صدیق عمر عثمان کا ایمان سورج کی طرح روشن. علاج تو اس کا چاہیے جس نے پوری دنیا میں فرقہ واریت پھیلائی ہوئی. شام میں کیا ہے, یمن میں کیا ہے, سعودی عرب میں کیا ہے, بحرین میں کیا ہے, افغانستان میں کیا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہے. جو کچھ ہے یہ صحابہ کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی فرقہ واریت. سن لیجئے, اپنے دل و دماغ کو کھولیے, بصیرت کے ساتھ قرآن و سنت کو پڑھیے, سمجھیے. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, اصحاب رسول کے خلاف تاریخ ابو جہل سے شروع ہوئی ہے, آج تک جاری ہے. اور صحابہ کی تعریف کی تاریخ جو ہے تورات و زبور سے شروع ہوئی ہے, آج تک جاری ہے. ہم اپنی جگہ پر کھڑے, دشمنان اصحاب رسول اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. ان کی شان میں فرق نہیں آ سکا. دوپہر کے سورج کی طرح ان کی شان چمک رہی ہے اور انشاءاللہ چمکتی رہے جب تک اہل حدیث کا بچہ بھی ایک زندہ ہے. صحابہ کے گن گاتے رہے. کون ہے صحابہ؟ فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. سن دے جائیے, قرآن سے توجہ فرمائیے, حدیث سے توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما, آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں من تکلیف دیتی ہے میری اہل بیت دے بارے, میری عائشہ دے بارے, آج بھی وہ تکلیف دا سلسلہ جاری ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کتنے ہی ہیں کلیس جن میں نے سنا ہے جب بھی امی عائشہ کا وہ ذکر کرتے اپنی محفلوں میں کہتے ہیں چھوٹی اماں. یہ مزاق اس حدیث کی طرف مزاق ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امی عائشہ کی عمر 9 سال تھی جب محمد کے حرم میں نکاح میں آپ کے گھر تشریف لائی تھی. کہتا ہے یہ نکی اماں. یہ تضحیق کا ایک گندا انداز. پتہ ہے امی عائشہ کون ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. قرآن نے ان کو مومنوں کی مائیں کہا. جن کو قرآن ماں کہتا ہے, ماں کے بارے میں گھر میں ماں جیسی بھی ہو, اپنے گھر میں اپنی حقیقی ماں. بھلا بیٹا حلالی اپنی ماں کی تضحیق کرتا ہے, مزاق کرتا ہے, پھر سیدہ کائنات جس کو قرآن مومنوں کی ماں کہہ رہا ہے. نبی پا منبر پہ تشریف فرما, آپ نے فرمایا میرے صحابہ من تکلیف پہنچائی گئی ہے عائشہ صدیقہ دے بارے جیڑا اللہ تکلیف دیندہ ہے نبی علیہ السلام نو تکلیف دیندہ ہے. اسی حدیث دے تحت الصارم المسلول دے اندر امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیتا ہے. فرمایا ابو بکر جیڑا گستاخی کردہ ہے, جیڑا صدیق رضی اللہ عنہ گستاخی کرنا ہے, وہ صحابیت دی گستاخی کرنا ہے. جیڑا سیدنا عمر دی گستاخی کرنا ہے, وہ صحابیت دی گستاخی کرنا ہے. جیڑا عثمان دی گستاخی کردہ ہے, علی دی گستاخی کردہ ہے, دیگر اصحاب دی گستاخی کرنا ہے, وہ گستاخ صحابیت میں شمار ہوگا. اس پر وہ حد و تعزیر لگے گی. اگلی بات سنیے, فرماندے نے جیڑا امی عائشہ یا ازواج رسول دی توہین کرے گا, یہ صحابیت دی توہین نہیں ہے, میرے محمدی توہین ہے. اے نبی علیہ السلام دی گستاخی کردہ دی وہی سزا ہے. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. تو آن کو نہیں پتا تو سوتے ہو نا ماشاءاللہ. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا نہیں ہے. نہیں یہ جڑے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ توجہ ہے تو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. انج نہیں تو سوتے اٹھو گے تو سارے مل کے
حرمت رسول گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی گستاخی جڑی ہے یہ سائے نبی علیہ السلام نے تکلیف پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میرے صحابہ ہن سنو میری بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اج میں فیصلہ کرن لگا ہاں اس بندے نال نپٹن دا فیصلہ کرنا ہے، اس بندے نہ مکن دا فیصلہ کرنا ہے جنہیں من تکلیف دیتی ہے۔ بلا دسو جے میں فرما دے وہاں کہ او دا سار او دا جڑا ہے تن تو جدا کر دیو لبیک کبو گے یا نہیں۔ صحابہ کرام نے تلوارہ نیام چوبار نکال لیاں سمینا واتانا مابو جی حکم ہوئے ہونے گردنا اتار دئیے انہاں لوگاں دیاں جنہاں توہانو تکلیف پوچھائی اہل بیت دے بارے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی علیہ السلام جس پوری جناب غصے اندر تے جذبات اندر نے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے چہرہ پاک سرخ ہوئے ہے انج لگ دے جی میں کسی انار نہ چھوڑ دیتا ہوئے اس طرح محبوب غصے اندر نے آپ تلوارہ صحابت کے لہرا رہی نے اسمان تو جبریل آگئے محبوب جی ذرا صحابہ ٹھہرن دا حکم دیو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرو انتظار کرو میرے دوجے حکم دا انتظار کرو میں آ رہا ہوں تسی اسی جگہ تے بیٹھے رہو۔ نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اترے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال جدوں دروازے تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹ آیا۔ اگلی بات بڑی روحانی ہے بڑی کمال دی ہے۔ صدیق دروازے تے آئے ویکھیا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے۔ ابو بکر فیس نہیں فرما سکے آپ دے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے بیٹی دا معاملہ ہے۔ نبی پاک اندر داخل ہو گئے صدیق گھروں باہر چلے گئے۔ آپ اندر داخل ہوئے سیدہ ام رومان اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ فرمایا ام رومان جی محبوب جی میری عائشہ کتے ہوئے یا رسول اللہ توڑی عائشہ او کمرے اندر عورتاں نال سہیلیاں نال بیٹھی ہوئی ہے کی پوچھ دے ہو ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے کمزور ہو گئی ہے کھانا پینا چھڑ گئی ہے لرزے دا بخار چڑھ گیا ہے سر دے وال گر گئے نے اے او دی کفیت ہے روندی رہندی ہے نہ سوندی ہے نہ کچھ کھاندی ہے۔ فرمایا میری عائشہ بلاؤ تے صحیح ام رومان نے آواز دیتی عائشہ جی اما جی فرمایا نبی پاں تشریف لے آئے نے ذرا باہر نکلو۔ اما جی باہر تشریف لے آئیاں آپ دے سامنے چرپائی تے بیٹھ گئیاں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے بارے میں بڑا پریشان ہوا جے غلطی ہو گئی ہے تے جناب اللہ کو معافی مانگ لے واستغفری لذنبک جے غلطی نہیں ہوئی تے اپنے بارے کوئی بات تے کر۔ اما جی ایسا فرما دیا نے پہلے اور طبیعت جذبات اندر آئی میں عرض کیتا محبوب جی جے گناہ کیتا نہ ہوئے تے میں کماں میں کیتا ہے تو یہ سارے من جاؤ گے جے میں کماں نہیں کیتا تے بات تے اتھے ہی روے گی نا پھر بعد مسئلہ تے حل کوئی نہ ہویا۔ میں اپنی ساری شکایت معاملات اللہ دے سپرد کرنی انما اشکو بسی و حزنی اللہ میری شکایت عرض عاجزی انکساری اللہ دے سامنے میں۔ اما جی ایسا فرما دیا نے بس اینا کہن دی دھیرے میں آپ دے چہرہ پاک تے ویکھیا ہے وہی دے آثار نمودار ہو گئے باوجود سردی دے ماتھے مبارک تے پسینہ گرن لگ پہ ہے۔ آپ نے میں سمجھ گئی کہ وہی آ رہی ہے لیکن ایک خیال کر دی ساں کہ خواب اللہ وکھائے گا میری طہارت پاکیزگی من ادوں پتہ لگیا ہے جدوں قرآن آیا ہے کہ میری شان کتنی بلند نبی علیہ السلام تے وہی دی کیفیت ختم ہوئی فرمائشہ جی یا رسول اللہ مبارک ہوئے فرمایا خوشخبری ہوئے فرمایا محبوب جی کے سبات دی فرمایا تیری طہارت پاکیزگی بیان ہو گئی ہے تیری طہارت دا اعلان قرآن نے چاہ گیا ہے تے جنہ الزام لگایا ہے انہوں دی حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے یا رسول اللہ انہوں دی حقیقت کی ہے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات
الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ سبیلے لگانے والوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ خام مال مہیا کرنے والوں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ پیار کی پیگے بڑھنا پانے والوں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا جڑا میاں شرسی اللہ تعالیٰ نے تکلیف پہنچانا ہے گویا نبی علیہ السلام نے تکلیف پہنچانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نال پیار کرو میری وجہ تو جڑا پیار کردا ہے میری وجہ تو کردا ہے جڑا بغض رکھدا ہے میری وجہ تو رکھدا ہے جڑا صحابہ تکلیف دیندا ہے وہ منو تکلیف دیندا ہے جڑا صحابہ تکلیف پہنچاندا ہے نبی نو تکلیف پہنچاندا ہے جڑا نبی نو تکلیف پہنچاندا ہے اللہ نو تکلیف دیندا ہے نبی نو تکلیف دیندا ہے اودی حالت کیفیت کی ہو جاندی ہے سنو جڑا صحابہ کرام دی گستاخی کردا ہے اللہ دے چہرے دا نور ختم کر لینا ہے جڑا صحابہ دی گستاخی کرنا ہے او دے پہلی سزائے پیندی ہے او دے کول اللہ عقیدہ توحید دی نعمت چھین لینا ہے او جناب جانوراں دی پوجا کردا ہے او پنجیاں دی پوجا کردا ہے او درختاں دی پوجا کردا ہے او لوہے دی پوجا کردا ہے او چاندی دی پوجا کردا ہے او جناب ہر شے مٹی دی پوجا کردا ہے سجدہ بھی کردا ہے تے مٹی تے کرنا ہے چمدا ہے تے مٹی نو چمدا ہے جانوراں دے اوپروں تے نیچوں گزرنا ہے ذلیل ہو جاندا ہے او بندہ جڑا صحابہ نال پیار نہیں کردا اللہ جانوراں دا پجاری بنا کے اعلان کرنا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا حدیث سنیے جو صحیح البخاری دے اندر ہے جو فرمانا صحابہ کرام آل بیت دی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے حدیث سنیے صحیح البخاری اندر ہے کوفے اندر بندہ رہنا ہے انہیں خط لکھیا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر جڑا ساڑھے کوفے اندر گورنر ہے نا اے دا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں کتاب نہیں لکھی پوری خط لکھا تقریر نہیں کی کئی گھنٹوں کی یہ خط لکھا ہے صحابی رسول کے خلاف سعد کی نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں یہ آج کی بات نہیں یہ پرانی بات ہے کوفے سے خط آیا صحابی کی نماز ٹھیک نہیں اگر آج کوفے سے خط آیا حدیث کی ٹھیک نہیں تو اسیں کیڑی باغ دی مولی کوفے سے بڑے پرانے خط آتے رہے اور آج تک جاری ہے مسائل ان کی نماز ٹھیک نہیں ہاں یہ صحابہ کو بھی تم نے معاف نہیں کیا تم ہماری حیثیت کیا ہے یہ صحابی رسول کے خلاف کوفی نے خط لکھا صحابی کی نماز ٹھیک نہیں واہ امام بخاری تیری عظمت پہ قربان جائے فقاہت پہ قربان جائے اسی خط کو اسی بات کو اسی روایت کو وہ صحیح البخاری میں لے آئے اور کس باب میں لائے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے باب میں صحابہ فاتحہ پڑھتے تھے کوفی خط لکھتے تھے کوفی خط لکھتے تھے صحابہ کی نماز ٹھیک نہیں کیونکہ صحابہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کوفی انو فاتحہ چنگی نہیں سی لگی خط لکھیا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھے آپ نے کچھ بندے بھیجے جاؤ سروے کرو پوچھو سعد کی نماز ٹھیک نہیں رہی سعد کی نماز جاؤ پوچھو تحقیق کرو امیر المومنین سن کہتے چلو چھوڑو نماز کی کوئی بات نہیں ہے نہیں نماز اتنی عام ہے صحابہ کتنے سنجیدہ نماز کے بارے میں فرما چاہو پوچھو سروے کرو تحقیق کرو رپورٹ مجھے دو سعد کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں سروے کیتا گیا کوفی دوجے بندے جنہوں کو پوچھنے کون نماز تو ٹھیک وہ بندہ جڑا قاصد گیا سی سروے کرن پوچھن وہ آیا سعد بن ابی وقاص کو
کہنے لگا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تواڈے خلاف ایک خط گیا، تسی نماز صحیح نہیں پڑھ دے، کوفی فلاں بندہ اس نے یہ خط لکھا ہے اور تمہارے خلاف لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے تمہاری نماز ٹھیک نہیں۔ سیدنا سعد نے فرمایا میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، میں ایسے پڑھتا ہوں نماز جیسے مصطفیٰ پڑھتے تھے، کوفیوں کو ایسی نماز وارج نہیں۔ سیدنا سعد نے ہاتھ اٹھائے، پتا کیا دعا کی، اے میرے اللہ اگر یہ بندہ ٹھیک ہے جس نے میرے خلاف خط لکھا ہے تو جانتا ہے، اور اگر یہ جھوٹ بول کے تیرے نبی کے صحابی کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کی عمر کو لمبا کر، اس پر غربت فقر مسلط کر، اور اس کو فتنوں میں ڈال دے تاکہ پورے کوفے والوں کو پتا چلے کہ صحابہ کی نماز کو چیلنج کرنے کا سزا کیا۔ عمر لمبی ہو گئی، بخاری پڑھیے، فقر مسلط ہو گیا، یہ بھیک مانگتا تھا چوکوں چوراہوں میں جا کر، اور آج تک اس کی نسل بھیک مانگتی ہے۔ میں پوری بصیرت سے کہنے لگوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، میرے اپنی رپورٹ سروے کے مطابق پورے پاکستان میں کسی بس جنرل سٹینڈ پر، کسی چوک و چوراہے پر کوئی اہل حدیث مجھے آج تک بھیک مانگتا نظر نہیں آیا۔ غریب ہو سکتا ہے اہل حدیث، آئے گا مسجد میں، آئے گا کہے گا اپنی جماعت کو کہ میں یہ حقدار ہوں، غریب ہوں، معذور ہوں، بیمار ہوں، مجھ سے تعاون کیجئے۔ یہ چوکوں چوراہوں پر لباس اتار کے یا لباس زیادہ پہن کے، من کے پہن کے، اور سب کو جناب حال و بحال ہو کے، طہارت پاکیزگی کے سارے شرعی حدود کو کراس کر کے، یہ چوکوں چوراہوں پر، بسوں کے جناب اڈوں پر، جناب یہ جو بھیک مانگنے والے وہی لوگ ہیں جن کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں۔ تم نے پیار نہیں کیا صحابہ سے، اللہ نے تمہارے بندوں پر بھیک کو مسلط کیا۔ میری جماعت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو چوکوں چوراہوں پر بھیک مانگے۔ اللہ توحید کی برکت سے، اللہ صحابہ کے پیار سے غیرت بھی عطا کرتا۔ فقر مسلط ہو گیا، اے اکھاں دے اوپر یہ جو پلکیں ہیں اس کا گوشت اتنا لٹکا کہ آنکھ کے اوپر چڑھایا اس بندے کے۔ چوکوں پہ کھڑا ہوتا تھا بوڑھا، شرارتیں کرتا تھا، بچیوں کو چھیڑتا تھا، بدماشی کرتا تھا، لوگ کہتے اس بابے سے بچ جاؤ، اس کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ ان الذین یعذون اللہ، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے خلاف ایک عورت نے دعوت دائر کیتا ہے مروان بن الحکم دی عدالت دے اندر، اے جڑا سعید بن زید اشرا مبشرہ صحابی ہے، یعنی میری زمین نے اتے قبضہ جما لیا ہے۔ مروان نے بلایا سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے سعید تواڈے خلاف اے درخواست آئی ہے، تساں فلاں عورت مروان نامی عورت ہے او دی زمینوں تے قبضہ کیتا ہے۔ سیدنا سعید نے جدوں حدیث بات سنیے جڑا جواب دیتا ہے با کمال دیتا ہے۔ سیدنا سعید فرمان لگے اے مروان، نبی علیہ السلام فرما گئے تھے جڑا کسے دی ایک گیٹ زمین تے قبضہ کر لوے او دے ان قیامت والے 7 زمینہ تے برابر توق بنا کے دے گلج پاک نو جہنم میں چھوڑ دیتا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث فرمایا۔ مروان کہنے لگا سعید میں نے پوچھا تم نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کیا ہے یا نہیں؟ تم نے جواب میں حدیث کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا ہم اصحاب رسول ہیں، جب حدیث آ جائے تو ہم وہی کرتے ہیں جو محمد کی حدیث کہے۔ تسی یہ داڑھی منوا کے بیٹھے ہو تو کوئی بندہ پوچھے با تسی اہل حدیث ہو، کیڑے منہ نال کہو گے اسی اہل حدیث؟ میں وہ اہل حدیث ہوں جو صبح 50 روپے دے کے حدیث کو قتل کروا آیا ہو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہن تھلے میں اندے ہوتوں ویکھو۔ سیدنا سعید سے مروان نے دوبارہ پوچھا
اس عورت کی زمین پر دوسا قبضہ کیتا ہے. سیدنا سید فرمان لگے نبی علیہ السلام فرما گئے سن جڑا کسی دی ایک گیٹ بالش زمین تے قبضہ کر لوے 7 زمینہ تے برابر توق بنا کو دے گلج پا کے جہنم پھینک دیتا جائے گا. بھلا اے حدیث سنن تو بعد میں بھلا کسی دی زمین تے قبضہ کر سکنا. مروان نے دوجی واری تیسری واری پھر پوچھیا. سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ پھر حدیث رسول پڑھی. پھر حدیث رسول پڑھی. کوئی جواب نہ دیتے حدیث رسول پڑھتے تھے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے ایک بندہ میں سرگودے ایک پنڈ تقریر کر رہے سے رکا گیا اگر آپ کو رفع الیدین نہ کرنے کی ہم حدیث دکھا دیں آپ انفی ہو جائیں گے. میں کہا میں پاگل ہوں. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا حدیث دکھاؤ گے؟ کہنے لگا جی رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھاؤ گے؟ کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا مان جاؤں گا اور پھر اہل حدیث ہو جاؤں گا. ماننی حدیث ہے اور ہونا انوی ہے. کمال کی بات. حدیث دکھاؤ مان کے اہل حدیث رہوں گا. کچا پکا نہیں، نہ پکی روٹی نہ کچی روٹی. دکھاؤ حدیث، ہم حدیث دیکھتے جائیں گے اور انشاءاللہ صحابہ کی طرح حدیث پر عمل کرتے جائیں. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اس حدیث تو بعد میں اس عورت دی زمین تے قبضہ کرا. عورت کہنے لگی نہیں غلط بیانی ہو رہی ہے، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے. سیدنا سعید نے فرمایا میرے اللہ اگر یہ عورت سچی ہے پھر تو سچی، اگر جھوٹ بول رہی ہے اس کو اندھا کر کے بتا دے کہ محمد کے صحابہ کو برا کہنے کی سزا کیا. اللہ اس کو اندھا کر. اندھا کرنے کے بعد اے میرے اللہ انہوں سے زمین دے کسے گڑے اندر انہوں ہلاک کر دے برباد کر دے. پھر ایویں وقت آئے عورت اندھی ہو گئی عورت اور اپنی زمین دے اندر جا رہی ہے. بوڑھی عورت جا رہی ہے رافضیہ. توجہ ہے ماشاء. صحابہ کرام پر باس کرنے والی جرح کرنے والی یہ کم وقت بوڑھی عورت جا رہی ہے اندھی ہو گئی. اندھی ہون تو بعد اپنی زمین اندر چل رہی ہے اور جا کے گھڑے اندر گر گئی ہے اور ہلاک ہو گئی ہے مر گئی ہے. سزا ملی ہے اسی دنیا اندر. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اتنا برا ہے صحابہ کرام نو برا کہنے والا شان انہاں تے تنقید باز کرنے والا شان. نبی علیہ السلام نو فرمایا گیا محبوب جی جنازہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے آؤ. نبی علیہ السلام جنازے تے کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھ لیا کون ہے جدا جنازے واسطے منو بلایا گیا ہے کیڑا میت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں دا بیٹا ہے. فرمایا اچھا پھر انہوں چوک لو میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا. یا رسول اللہ کیوں نہیں جنازہ پڑھان دے؟ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں یہ ساخت ہیں یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کسی کے دکھ سکھ میں جاتے نہیں یہ جنازے سب کے نہیں پڑھتے یہ جناب صاحب سے مل جل کے نہیں رہتے. سنو ساری کائنات میں عظمت والے شان والے ورفعنا لک ذکرک. اہل حدیث و غیرت ہو تو ایسی ایمان ہو تو ایسا غیرت مظاہرہ کیجئے منہج و مسلک سے وفا کیجئے. سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنازہ نو چک لے سمیت نو چک لے آؤ. میں نہیں جنازہ پڑھاندا میں سنیا میرے عثمان برا کہندا سی جیڑا میرے عثمان دی بارے دل صاف نہ رکھے. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ جنازہ پڑھان لی تیار نہیں. سب کے سانجے ہو کے یہ سب دا سانجہ ہو جاندہ کسے دا بھی نہیں جرانا. ایک دے ہو جاؤ توحید دے اندر پختہ ہو جاؤ سنت اندر پختہ ہو جاؤ صحابہ کرام دی محبت عقیدت دے اندر انگ اندر رج جائے بس جائے. صحابہ کرام جناب پہ
پیار کیجئے محبت اظہار کیجئے اللہ اس کو لو سنت دے ہوتے عمل دا بھی نور چھین لیندہ ہے جڑا صحابہ کرام نے محبت پیار نہیں کرنا وہ نہ بغض و عناد اور کینہ رکھدا ہے وے کو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف جس عورت نے درخواست دیتی ہے اے اندھی ہو کے مریے یہ سمجھنا ہے ذرا توجہ فرمائی ایک اور باندھے ہوتے نبی علیہ السلام نے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ دے خلاف ایک عالم نے مناظرے اندر مسئلہ مسرات دے ہوتے مسئلہ حدیث مسرات پیش کی تھی عالم نے کہ جڑا بندہ اپنی بھینس دا یا گائے یا بکری دا دودھ روک کے منڈی چ ویچ دے یہ جرم ہے اور جڑا ویچ دے وے اور وہ جانور جا کے دودھ پورا نہ کرے لازم ہے اس شخص پر اگر یہ واپس لینا چاہے تو وہ واپس کرنا چاہے تو یہ واپس لے لیکن فقہ کا مسئلہ ہے واپس لینا ضروری نہیں ہے اختیار ہے حدیث کہتی ہے ضرور اگر واپس کرنا چاہے تو یہ ضرور واپس لے اور جو دودھ پیا ہے اس نے اس کا اس کے جناب معاوضہ لے لے اجرت لے لے پیسے لے لے مسئلہ حدیث کا ہے جب حدیث پڑھی نا توجہ کرنا جب حدیث پڑھی تو جواب میں عالم کہنے لگا یہ حدیث کا راوی کون ہے کہنے لگے ابو ہریرہ کہنے لگے چھوڑو اس کو وہ تو غیر فقیہ ہے بس کہن کی دیر سی مکان کے چھت سے سانپ گرا مولوی آگے آگے سانپ پیچھے پیچھے دنیا پکار اٹھی توبہ کر سانپ نے چھوڑا نہیں جب تک اس نے توبہ کی نہیں جڑا صحابہ کو غیر فقیہ کہے اس پر دنیا میں سانپ مسلط ہے جو صحابہ کرام کو تکذیب کرے تکفیر کرے گستاخی کرے بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا اور میں اپنی بستی کا تمہیں واقعہ سنانے لگا ہوں بہت بڑے مجتہد رویدر سرگودا کے ایک نام تھا ان کا اپنے مذہب و مسلک میں مرے ان کا بیٹا دوسرے ملک میں کہیں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ فلائٹ کے وجہ سے جنازے پہ نہ آ سکا انہوں سے مجتہد کوئی میت کو دفنا دیا امانتن وہ کہتے ہیں اس میت کو دفنانا پھر ہم اس کو کھولیں گے کھودیں گے دوبارہ نکالیں گے جب بیٹا آئے گا وہ دیدار زیارت کرے گا چہرے کی پھر اس کو دفن کریں گے مجتہد مرا اس کو دفن کیا دفن کرنے کے 2-3 دن بعد اس کا بیٹا پہنچا اس کی میت کو نکالا گیا سینکڑوں شاگرد اس مجتہد کے پہنچے برادری کے سارے لوگ پہنچے کہ دوبارہ میت باہر نکلے گی دوبارہ جنازہ ہوگا جب میت کو پہلے پتھر کو اٹھایا گیا ساری میت سانپوں سے قبر بھری ہوئی اسی مجتہد نے میرا نام بھی اسی نے رکھا تھا دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا اللہ نے اس شخص کو جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا اور میں کہا کرتا ہوں میں نے تو اپنے گھر میں رشتے میں اپنے ماموں کو مرتے دیکھا صحابہ کرام کی تکفیر کرتا تھا گستاخی کرتا تھا توہین کرتا تھا جب موت آئی تو 1 مہینہ پہلے اس موقفیت میں بیماری میں کیا کہ ایک آدھا کلومیٹر گھر سے دور ایسی آواز آتی تھی جیسا کوئی درندہ کتا بھونک رہا ہو بہو بھونکتا تھا اس بیماری میں جا کے مرا 1 مہینہ سزا اللہ نے مسلط کی اصحاب رسول کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے لانے جنگ کرتا کیسے وہ عزت پائے جس کے دل میں اصحاب رسول کا پیار نہ ہو اور جس طرح اصحاب رسول کے بارے میں ہمارا دل و دماغ صاف ہے اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ جو آل بیت کے چشم و چراغ ہے حسنین کریمین ہے ان کے بارے میں ہمارا دل و دماغ اس طرح صاف پاکیزہ ہے ہماری زبانیں تحریر تقریریں ہمارے سیدنا حسین ابن سے پیار محبت عقیدت کا اظہار کرتے جاؤ صحیح البخاری کھول کے دیکھ لو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دے اندر نے 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات سیدنا حسین ابن علی نے خطبہ ساتھ فرمایا جڑا البدایہ ونہایا اندر سارے اپنے قافلے دے افراد نے کٹھیاں کر کے فرمایا اے میرے ساتھیو جتنے بھی آئے ہو میرے نال جڑا توڑے چلو واپس جانا چاہے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیوں اگر میں سویرے کربلا اندر موجود ہویا
تہاڈی تلاش اندر کوئی بندہ نہیں نکلے گا جڑا واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے حسین والو تانوں اجازت ہے سارے قافلے دے افراد پکار اٹھے ہے حسین ہن جینا مرنا حسین نالے اسی چھوڑ کے تانوں نہیں جاواں گے 10 محرم دی سویر ہوئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کوفہ مخاطب ہوں گے فرمایا کوفے والے ہو کیوں میری جان دے در پہ ہو گئے ہو جان دے ہو میرا مقام کیے اس وقت اللہ دی زمین تے نظر مارو جے میرے کوئی بہتر بندہ نظر آندا ہے او دا نام لو اس وقت حسین نالوں بہتر افضل انسان اگر کوئی دنیا چ نظر آندا ہے تے او دا نام لو کوئی نہیں جان دے ہو میں کون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں نے پیاس لگ دی مصطفیٰ زبان چسوان دے میں ممبر تو جناب گر جاندہ مابو ممبر تو نیچے اتران دے میرے مقام شان عزت حرمت نو جانو میں او بندہ وہاں جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں توڑے قرآن تے اہل بیت دی طرح چھوڑ کے جا رہے آواں انہاں دا خیال رکھے آجے وہ ایک کوئی بات انہاں رٹ لگائی ہوئی ہے ساڑھے ہاتھ تے بیعت کرو حسین ابن علی نے فرمایا نہیں من شام جان دیو وہ کہن ساڑھے ہاتھ تے بیعت کرو فرمایا من شام جان دیو میں معاملات خود طے کر لانگا لیکن شرط حسین نہیں مانی گئی لڑائی شروع ہو گئی ہے حسین دے قافلے دے جتنے افراد آئے نے انہوں نے شہید کر دیتا گیا جنہ دی شہادت پورے محرم میں چھپائی جان دی ہے کربلا دا پہلا شہید جیڑا ہے حسین ابن علی دا بھائی ہے جدا نام ابو بکر بن علی ہے دوجا شہید عمر بن علی ہے تیجا شہید عثمان بن علی ہے چوتھا شہید جیڑا ہے عمر بن حسن ہے پنجواں شہید جیڑا ہے سیدنا عثمان بن حسن ہے اے نام پقیدہ علی المرتضی نے رکھے نے تاکہ محبت عقیدہ دائزار ہو جائے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد دے اپنے جناب سید حسن نے اپنی اولاد دے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھے جس طرح آج ہم ابو بکر بھی نام رکھتے ہیں عمر بھی عثمان بھی علی بھی طلحہ بھی زبیر بھی بلال بھی علی المرتضی بھی ہماری بہن بیٹیاں زینب سکینہ فاطمہ ام کلثوم جناب رقیہ وہ سارے نام شہر بانو وہ سارے نام موجود ہیں زین العابدین جعفر باقر جناب نقی تقی یہ موسیٰ قادم یہ سارے نام ہماری جماعت میں موجود ہیں اہل بیت کے کسی ایک ہستی کا نام بتلائیے جو ہماری جماعت میں موجود نہ ہو دیگر فرق کو دیکھیے جو اصحاب کو نہیں مانتے ان کے پوری ذریت میں ابو بکر عمر عثمان کا نام کی شخصیت کوئی انسان موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ نہیں مانتے ہم مانتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی باس نہ کیا کرو ہم مانتے ہیں کوئی نہیں ہو تم مانتے ہیں کوئی نہیں ہو صحابہ کو اگر تم مانتے ہوتے تم میں کوئی ابو بکر ہوتا کوئی عمر ہوتا کوئی عثمان ہوتا کوئی نصحاب کے نام پہ کوئی تمہارے ہاں عورت کا نام عائشہ ہوتا حفصہ ہوتا ام حبیبہ ہوتا اگر تمہارے اندر یہ نام نہیں ہے تو مانو کہ تم ان ناموں سے پیار نہیں کرتے ہو بلکہ ہر نماز کے بعد تم ایک زیارت پڑھتے ہو جس کو تم سناتے نہیں ہو جناب زہر کا پیالہ پی جائے گا اس کے پوچھو ہر بندے سے جو بھی رفت سے تعلق رکھتا ہے پوچھئے تم نماز کے بعد ایک زیارت پڑھتے ہو یار وہ زیارت کون سی ہے مر جائے گا زیارت نہیں سنائے گا اس زیارت میں ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجی جاتی ہے نعوذ باللہ عثمان و عائشہ کو برا کہا جاتا ہے تو ان کو برا کہے قرآن کیا کہتا ہے سنیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ سیدنا حسین ابن علی دے قافلے دے افراد شہید کر دیتے گئے اثر دا وقت سیدنا حسین ابن علی دے بارے شمر دل جوشن کہنے لگا آگے بڑھو حسین ابن علی تے حملہ کرو حسین ابن علی تے حملہ کیتا گیا ہے آپ نو پہلے کئی نیزے تلواراں لگ چکی ہیں زخم لگ چکے ہیں اتنے بندے آگے بڑھے حسین ابن علی تے حملہ آور ہوئے حسین ابن علی دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے تن مبارک الگ کر دیتا گیا سر مبارک الگ کر دیتا گیا بخاری اندر موجود ہے سر مبارک الگ تن مبارک الگ
رنگ پھر انہاں نے عورتاں خط وصول کرن لئی خیمے نو کھیڑ دیتا ہے جلا دیتا ہے ریکارڈ جل جائے اور مستورات نو نال لے آئے ابن زیاد کو لے کے چلو حسین ابن علی داس کٹے ہویا سر بھی نال لے آئے ذرا سیالکوٹیوں سوچو دسو غور کرو حسین ابن علی داس سر بھی نال جا رہے ہوئے نال سکینہ بنت حسین جا رہی ہوئے زینب بنت علی جا رہی ہوئے مستورات جا رہی ہوں تے حسین جیسے انسان دا کٹے ہوئے سار ہوئے اور 3 میل دا پرانے زمانے دے بڑے میل 3 میل دا سفر ہوئے مستورات دی حالت کی ہوئے گی کیفیت کی ہوئے گی صبر اپنی جگہ عظمت اپنی جگہ شان اپنی جگہ لیکن ظلم دی انتہا اپنی جگہ ہے انجتے کدے کفار دے خلافی جہاد کر دے ہویا کافروں کی میتوں کا ساتھ وہ ظلم نہیں کیا کیا اسلام کا تو پیغام یہ تھا اہل کوفہ نے کیا کر دیا حسین ابن علی کی میت کے ساتھ کہ تن مبارک کہاں ہے سر مبارک کہاں لے آئے ابن زیاد کے سامنے رکھا اور ابن زیاد دے سامنے جو سر حسین دا رکھیا گیا ہے انہیں لاٹھی چڑی چکی ہے حسین دے چہرے تے لاٹھی رکھ دا ہے یہ ہے حسین یہ ہے حسین سید انس قریب کھڑے نے فرمایا او بدبخت اس چہرے نے توہین نہ کر اس چہرہ ملدا ہے تے محمد مصطفیٰ نال ملنا ہے اس چہرے نو بوسا دیندیا میں مصطفیٰ نو ویکھیا ہے طبقات ابن سعد اندر آندا ہے اور دام ترمذی اندر بھی موجود ہے جدو ابن زیاد مرے ہے ایک لوگ دے میت آس پاس کھڑے نے کہنے لگے ہو وہ دیکھو سانپ آ رہا ہے سانپ آ رہا ہے لوگ ہٹ گئے سانپ دی میتوں تے چڑھ گیا ہے ابن زیاد دے چہرے دے اس حصے تے ڈنگ ماردا ہے جتے حسین نو لاٹھیاں مردا سی اے ظالم بندہ جتے لاٹھیاں مردا رہی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جان دے حسین ابن علی دے بارے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے امام احمد بن حنبل دی کتاب فضائل صحابہ اندر روایت موجود ہے سیدہ ام سلمہ ام المومنین جدو مدینے اندر خبر پہنچی ہے حسین ابن علی دی شہادت دی انہاں سنیا تے فرمایا اللہ قتل کرے اہل کوفہ نو اللہ انہاں دی قبرانو جہنم دی اگنل بھر دے وے جنہاں میرے حسین نو شہید کیتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تڑپ کے فرما دینے المنہاج و سنہ اندر اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے جنہاں میرے حسین نو آپ شہید کیتا ہے اور جنہاں معاونت کیتی ہے جڑے آپ دی شہادت خوش تے راضی ہوئے نے انہاں تے معین لعنت نہیں کیتی مقاتلین تے لعنت کیتی ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کسے دا نام لے کے معین لعنت نہیں کیتی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ یہی ہے منج اہل حدیث کا یہی ہے منج سلف صالحین کا اے اللہ ان پر لعنت کر جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا تو جاننے والا ہے کوئی کون شریک ہے اس قتل میں اللہ ان پر لعنت کر پھر فرمان امام ابن تیمیہ جو اس قتل میں مدد کی کسی قسم کی یا خوش یا راضی ہوا اللہ ان پر بھی لعنت کر اما سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے میں نے جنات کی آوازوں کو سنا جب حسین شہید ہوئے اس کے رونے کی آواز میں نے جنات کی سنی سید نبی علیہ السلام خود خام دے اندر حسین دی شہادت دا مندر ویکھے ہے اٹھ پہ جاگ پہ تے رو پہ ام سلمہ نے پوچھیا محبوب جی کیوں رو رہے ہو فرمایا من خواب وچ اپنے بیٹے حسین دی شہادت دا مندر وکھایا گیا ہے یہ مطلب ذکر حسین جاری ہوئے شہادت دا ذکر ہو رہے ہوئے یا آپ دی شان مقام عزت عظمت یا آپ دی قربانی یا شہادت ذکر ہو رہے ہوئے اکا چو آنسو آ جانتے اللہ دی رحمت ہے لیکن اہل حدیث جس رونے دے خلاف ہے وہ پروگرام بنا کے رونا منصوبہ بنا کے رونا اشتہار چھوا کے رونا کہ انشاءاللہ پرسو رونا اے اسلام دے اندر نہیں دین اندر نہیں شریعت اندر نہیں بس ذکر جاری ہے پر سبیل تذکرہ حسین ابن علی دی شہادت ذکر ہو گیا ہے اکا چو آنسو آ جانتے اللہ دی رحمت ہے سمجھو اللہ دا انعام ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی اکھا مبارک چو آنسو گر رہنے امام ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ فرما کر دے سن اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اور اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا جنت میں داخل کر بھی دیتا پھر بھی نبی پاک دے سامنے جانے جنت اندر بھی شرم آندی کہ میں کس کا قاتل ہوں
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے مقام کتنا صحابہ کرام دے نزدیک صحیح البخاری اندر حدیث سنیے عبداللہ بن عمر موجود نے کوفے دا بندہ آیا مسئلہ پوچھن لئی کہن لگا جی عبداللہ بن عمر مسئلہ دسو پوچھو جے بندہ احرام بنے ہوئے حج واسطے آوے عمرے واسطے آوے احرام بنے ہوئے بندے کو مکھی مر جائے احرام دی حالت اندر پھر توڑا کی فتوہ ہے قربانی پہ جان دی ہے یا نہیں یعنی دم قربانی پہ جان دی ہے یا نہیں یا کتنا گناہ ہے عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو کون ہے کتھوں آئے ہیں فرما کہنے لگا میں کوفے چو آیا فرمایا واہ کوفیو مسئلہ پوچھنے پر آئے ہو تو مکھی اور مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو شہید کرنے پہ آئے ہو تو نواس رسول کو تم نے شہید کر دیا نواس رسول کو شہید کیا ہے تم نے سن لیجئے جس کے دل و دماغ میں اصحاب رسول اہل بیت کی عقیدت محبت نہیں ہے اللہ کی قسم وہ دنیا آخرت میں دھتکارا ہوا ہے پھٹکارا ہوا لعنت کا وہ مستحق ہے بندہ جس کے دل میں اصحاب رسول اہل بیت اولاد علی کی محبت عقیدت پیار نہیں ہے ان سب سے پیار کرنا ایمان ہے دین ہے شریعت ہے یہ اسلام کے راوی ہے یہ گواہ ہے یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی حیثیت ختم ہو جائے جب صحابہ کی ختم ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے اسلام تمہارا کہاں ہے ان صحابہ سے پہنچا ہے جن کی یہ حالت ہے جو مجروح ہو گئے مطعون ہو گئے لہذا ضروری ہے اہل حدیث کے بچوں جوانوں بوڑھوں بزرگوں علماء کرام واعظین و خطبہ سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جائیے کثرت کے ساتھ اصحاب رسول کی عزت کو عظمت کو شان کو مقام کو چرچہ ان کا کرتے رہیے بیان کرتے رہیے بچوں کو سکھاتے رہیے تاکہ یہ آنے والی نئی نسل جو ہے یہ مت کہا کرے یہ واقعات میں نے سنے ہوئی ہے یہ واقعات میں نے سنے ہوئی ہے تم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے لیکن بچوں کو سننے دیجئے بیان کرنے دیجئے ان کے ذہنوں میں محفوظ کرنے دیجئے کہ تمہاری شاہ جناب بڑے اقرابرین اسلاف تمہارے اصحاب نبی پاک کے ساتھی وہ کون تھے ان کا مقام کیا تھا شان کیا تھی عزت کیا تھی عظمت کیا تھی اگر صحابہ کی ذات محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے صحابہ مجروح ہو گئے اسلام ختم ہو جائے گا ہم اس بنیاد کو نہیں گرنے دیں گے ہم اس بنیاد کے آگے انشاءاللہ سینہ تان کے ہماری لاشوں سے گزر کے ہی صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے جب تک ہم ہمارے جیتے جی انشاءاللہ ہم کسی کی بد زبانی کو برداشت نہیں کریں گے ہم قولاً فعلاً تقریراً اس کا جواب کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا لوگ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے لیے بہت کچھ کام کیا اللہ کے بندو تم ساری پاکستان کی مولویت اکٹھی ہو جائے اور تمہاری ساری تقریریں اکٹھی ہو جائے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث کے جتنے بھی آج تک پاکستان کی یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اگر ساری حنفیت ہو شافیت مالکیت عملیت جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے تمہاری ساری خدمات جو اصحاب رسول کی شان کے دفاع میں ہے اور رفض کے رد میں ہے جناب جائیے پیچھے جا کے پڑھیے تم اہل حدیث کے سرخیل علامہ ابن تیمیہ سے بڑھ کے المنہاج السنہ کسی نے نہیں لکھی اور ماضی قریب میں علامہ شہید سے بڑھ کے کسی نے کام نہیں کیا ہماری تاریخ سنہری ہے ہم نے اس پر اپنے خون علامہ احسان زیر شہید جیسے شخصیت کو قربان کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس خون کو رائے گا نہیں دینے انشاءاللہ دیں گے ہم بیان کرتے رہیں گے اصحاب رسول پر جن کی شان پر دفاع پر جتنا خون ہمارا بہا ہے کسی کا نہیں بہا جتنی قربانیاں ہم نے دی ہے کسی نے نہیں دی جتنی کتابیں ہم نے لکھی ہے کسی نے نہیں لکھی جو کچھ تم نے بیان کیا ہے آج تک وہ علامہ شہید کی کتابوں سے کہاں یاد آ گئے اگر میں مناسب تو نہیں سمجھتا تھا لیکن سن لیجئے ذکر کر دیتا ہوں مولانا حق نواز جنگوی صاحب تھے انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا میں نے اس فرقے پر جتنا پڑھا ہے اصحاب رسول کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے تحریر و تقریر جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ علامہ احسان زیر کی کتابوں سے سیکھا ہے
ہے، اس کا مطلب ہے علامہ شہید ہی تھے۔ قادیانیت کے خلاف کتاب پڑھیے تو علامہ شہید رحم اللہ کے پڑھیے، رفض کے رد میں پڑھیے تو علامہ شہید کو پڑھیے۔ ہم سے بڑھ کر کسی کی تاریخ سنہری نہیں ہے۔ آئیے جڑ جائیے جماعت کے ساتھ، اکٹھے ہو جائیے۔ اور جو لوگ آج کہتے کہ ہم جناب مسلک کا نقصان ہو گیا، میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے حضرت الامیر پر باس کر کے مسلک کا کون سا تم نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے؟ تم مسلک کے نقصان پر تل گئے ہو اور جناب ساز مخالفوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین، اپنی قیادت، اپنی جماعت، اپنے منہج اور اپنے نظم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس دور میں علامہ میر سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے۔ جس طرح ہم علامہ شہید کے پروانے تھے، ہم علامہ ساجد میر کے بھی پروانے ہیں۔ اگر ان کی حرمت کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، علامہ ساجد میر کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقید ہے۔ اس منہج پر ہم آپ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے جماعت کی قیادت کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہوئے حضرت امیر کی قیادت میں آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ پوری اسمبلی کو دیکھ لے، پاکستان کی اسمبلی کو دیکھ لے، قومی اسمبلی کو، ہمارے میر سے بڑھ کے انشاءاللہ کوئی زیرک بھی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو عقلی اور نقلی اور قرآن و سنت، دینی اور دنیاوی علوم پر ہمارے میر صاحب سے بڑھ کر ہو۔ لہذا اللہ نے ہمیں یہ فخر دیا ہے، مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر قائم ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جوڑتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ بکھرے ہوئے سارے لوگ، وہ جڑے انگور شنگور وکھرے ہو گئے سر ٹوکری وہ جڑے کہہ رہے سن حضرت پسروری صاحب، انشاءاللہ سب کو جوڑ دیں گے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، جتنے تنکے ادھر ادھر گئے جڑ جائیں گے۔ وقت آئے گا اور انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت، ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔